اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا سخت اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ فدق کا معاملہ ہے، جو فدق کی پراپرٹی ہے، جسے جاگیر فدق بھی کہتے ہیں، باغ فدق بھی کہتے ہیں، دراصل یہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، بلکہ یہ فے تھا، اور فے جو ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ ٹرسٹی لینڈ ہوتی ہے، جس پر حق جو ہوتا ہے وہ امت کا ہوتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک تو فرمایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی ذاتی حق تھا۔ ہاں، اس سے جو فائدہ ہوگا اس اقرامہ میں اہل بیت بھی ہوں گے، مساکین بھی ہوں گے، مسافر بھی ہوں گے، انصار بھی ہوں گے، مہاجرین بھی ہوں گے، اور ان سے آگے آنے والے لوگ بھی ہوں گے۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی ذاتی پراپرٹی قرار دینا اور پھر کہنا یہ سیدہ کو نام کر دی گئی تھی، تو اہل سنت کہتے ہیں یہ اہل تشیعوں کا باطل نظریہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، آیت کے اندر واضح ہے کہ اس کے حصول میں تمہارا کوئی شیئر نہیں، نہ تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں، نہ تم نے تلوار چلائی، یہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے اور ان کے اقربا کا ہے۔ یہ بات واضح آیت کے اندر موجود ہے، تو اس کو ٹرسٹ کہنا یہ بہت عجیب سی بات لگی مجھے۔ کہ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صدقہ حرام تھا، ان کے آل پر صدقہ حرام تھا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آل رسول صدقہ کیسے کھائیں گے جو چیز ان پر حرام ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا۔ یہ تو آپ پڑھ لیں، بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیعوں کے پاس لکھی۔ اگر یہ صدقہ ہے تو صدقہ تو پھر اہل بیت پہ حرام ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کتنی بھی باتیں کریں تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ امیر المومنین کو بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا یہ بات پتہ نہیں تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ ڈیمانڈ ہی کیوں کرتے؟ اول چیز یہ ہے کہ رسول اللہ، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں مذاق بات نہیں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیزوں کو مبہم چھوڑیں گے تو کیسے کام بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اگر رسول اللہ کی باتوں سے، اللہ کے دین سے غافل ہیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ پورے دین اسلام پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، رسول اللہ کی وصیت پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ رسول اللہ جن کو اپنے بعد امت کے لیے راہ ہدایت چن رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، وہ اہل بیت قرآن کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتے اور رسول اللہ کی باتوں کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں جانتے، تو آپ خود سوچیں کہ رسول اللہ نے یہ جو اپنا فیصلہ سنایا، جو وصیت کی ہے، اس وصیت کا ہدف کیا تھا؟ ہمیں وہ افراد دیے جن کو اتنا نہیں پتا تھا کہ ہم رسول اللہ کے وارث نہیں ہیں، یہ مال فے جو ہے یہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں جو ہے ان کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا۔ بالکل۔ اب رہی بات کہ پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ دیکھیں اول جو چیز ہے ابتدا کیا ہے؟ ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کہا گیا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، نہ وہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، جو وہ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر نے فرمایا، یعنی ان کا ترکہ نہیں ہوتا، ترکہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ قرآن ہے میرے سامنے، میں سرچ میں نکال لیتا ہوں، آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ اکثر وہ میرے اس میں رہتی ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں دنیا سے تو حقداروں میں تقسیم کر دو، ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم نے عہد کیا ہے ان کو بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک خدا ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں۔ اس کل کے اندر سے مجھے انبیاء نکال کر دیں، کیسے نکالیں؟ اہل سنت پر یہ بڑا آپ صحیح کہہ رہے ہیں اعتراض بن سکتا ہے، کیا آپ اس آیت سے انبیاء کو ہٹا سکتے ہیں؟ ہاں، کہ انبیاء شامل نہیں ہیں؟ وَكُلٍّ میں سب آتا ہے۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 33 وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کیے ہیں، ہر ایک کے حقدار مقرر کیے ہیں۔ اس میں پیغمبر بھی شامل ہے۔ اس کل میں سے مجھے انبیاء کیسے نکال کر دیں گے؟ اگر اس کل میں سے کوئی انبیاء نکالنے والا آ جائے، کوئی آپ کے سامنے کوئی محقق، تو ضرور میرے ساتھ بٹھائیے گا۔
بالکل صحیح. کیونکہ پروگرام تو چل رہا ہے, سننے والے سنیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ میراث کا مطالبہ ثابت ہے اہل سنت کے یہاں؟ ثابت ہے. تو اب جب میراث کا مطالبہ کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا تو دلیل دی تھی, تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بھی تو کوئی دلیل دی ہوگی نا. وہاں وہ دلیل مینشن نہیں ہے, جو کہ شیعہ کتب رجال میں تو موجود ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کا سہارا لیا کہ جس طرح زکریا علیہ السلام کا جو معاملہ تھا, جو ان کے بیٹے کو انہوں نے مانگا تھا کہ مجھے ایک اولاد پیدا کر جس کو میں اپنی میراث دے سکوں, تو وہ اہل سنت کہتے ہیں وہ علمی میراث کی بات ہے, جبکہ اہل تشیع کہتے ہیں میراث میں سب کچھ آتا ہے کہ اگر کوئی نبی اپنی اولاد کو مانگے اور اللہ اسے عطا کر دے تو وہ تمام کی تمام جو میراث ہے وہ چلی جاتی, جیسے یحییٰ کے ذریعے زکریا کو ملی, تو اسی طرح فاطمہ الزہرا کو بھی میراث ملی ہے. اور اہل سنت کے یہاں بھی یہ روایت قابل قبول ہے, تو پھر ابو بکر نے میراث کیوں نہیں دی؟ یہ تو قرآن کے خلاف چلے گئے وہ. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی وہی اصول ہے, روایات ہماری کتابوں میں بھی ہیں, میں نے اپنی کتاب میں شامل کی ہیں. سیدہ کی طرف سے جو جواب آیا ثابت ہی نہیں ہے. کون سا جواب؟ کہ جو آیات پڑھ رہی ہیں, ہاں. یوصیکم اللہ فی اولادکم, یہ آیت بھی سیدہ کی نسبت سے پیش اہل تشیعوں کیا تو ہے, وہ اختلاف ہو گیا نا. اچھا. اور اختلاف تاریخی ایویڈنس بنتا ہی. اہل سنت کیا سیدہ کائنات کا جو جواب ہے, قرآنی جواب ہے, وہ ثابت نہیں ہے, ایک بھی روایت ثابت نہیں. اچھا. سیدہ ام ہانی, اچھا جواب ہے, روایات موجود ہیں. اچھا روایات موجود ہیں. حضرت علی نے بھی استدلال کیا ہے, جو یہ آیت ہے نا کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا, حضرت علی نے یہ آیت پڑھی تھی, یہ بھی ثابت نہیں ہے. اچھا. اس کے بعد حضرت فاطمہ نے غالباً یوصیکم اللہ فی اولادکم, اور حضرت ام ایمن کا وہ ہبہ والا واقعہ نقل کیا تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا. اس میں سے کوئی بات بھی اہل بیت سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. شیعہ مصادر کا مجھے علم نہیں, لیکن بات وہی تاریخی طور پر ہے کہ شیعہ مانتے ہیں, سنی نہیں مانتے, اور مصادر کے اندر اختلاف موجود ہے. تو یہ بات زن کی قبیل سے ہو جائے گی, قطعی حجت نہیں بن سکتی. تو سیدہ کا جواب کسی صورت ثابت نہیں ہے. البتہ اہل بیت اطہار کا شیخین کے فیصلے پر مطمئن ہو جانا ثابت ہے. اچھا. وہ روایت پیش کریں. وہ روایت میں پیش یہ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں, جو خاموشی ہوتی ہے وہ آدھا جواب ہوتا ہے. اچھا. اور آدھی ہاں ہوتی ہے. آپ اردو زبان میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب بفرض محال آپ کا کسی بات کو ماننے کو دل نہیں کر رہا, آپ منہ پھلائیں گے, کچھ نہ کچھ آپ باڈی لینگویج ہے کہ آپ اظہار کریں گے میں یہ بات نہیں ماننا چاہتا. لیکن بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو وقتی طور پر وہ بات ناپسند ہے, جیسے تیسے بھی ہے, لیکن آخر کار آپ قبول کر لیتے ہیں, زبان سے اظہار نہیں کرتے. تو سکوت کو, اس کو الٹا کر لیں. آقا علیہ السلام کی نسبت سے سنی سے ایک بات مانتے ہیں, حدیث تقریری. اچھا. کہ حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور حضور نے خاموشی اختیار کی, تو وہ عمل بھی ثابت ہے. عمل بھی ثابت. تو سکوت ہاں ہوتی ہے. اہل بیت اطہار سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے خلاف ایک جملہ بھی ثابت نہیں ہے تاریخی طور پر. میں سنی شیعہ مصادر کی ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں. اور جب میں یہ جملہ بولوں نا میرے منہج کے مطابق, ہم ایک اور پروگرام اجازت ہوگی تو کریں گے اصول تاریخ پر, اس پر مزید اہل علم کو آپ بلائیں کہ تاریخ ہوتی کیا ہے, تاریخی ایویڈنس کیا ہوتا ہے. شیعہ سنی مصادر میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی نسبت سے ایک جملہ بھی ثابت نہیں ہے ائمہ اہل بیت سے اور مولا کائنات سے, سیدہ کائنات سے, کہ فدق کے معاملے میں انہوں نے زیادتی کی ہے. میں خبر روایت کی بات نہیں کر رہا, سنی سنائی روایتیں ہمارے پاس بھی ہیں. معاذ اللہ وہ روایات ہی تو ہے, جلالی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ معاذ اللہ سیدہ خطا پر ہیں, روایتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہاں پر یہ سنی منہج کو اڑا دیتے ہیں. تو روایات آپ کے ہاں بھی ہیں, ہمارے ہاں بھی ہیں, لیکن ایک بھی روایت اہل بیت سے ثابت نہیں ہے. ثابت نہ ہونا بتا رہا ہے کہ انہوں نے فیصلے کو مانا ہے. چلے میں آپ سے ایک بڑا اہم سوال کرتا ہوں. اہل سنت کیا, فرض کر لیں اہل سنت کیا, فرض کر لیں اگر یہ ثابت ہوتا کہ سیدہ کائنات نے قرآن کی آیت پڑھی, ٹھیک ہے, اور وہی آیت پڑھی جو نظریہ یہ تھا کہ زکریا علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سے دعا کی, ان کو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا بیٹے کی صورت میں,
اور وراثت تقسیم ہوئی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سلیمان کو داؤد کے ذریعے وراثت تقسیم ہوئی، اگر یہ بات ثابت کر اہل سنت میں ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جاگیر فدق کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہوتے یا سیدہ کائنات کے ساتھ؟ ہم سیدہ کے ساتھ. اچھا، چونکہ دیکھیں نا، میں یہاں پر شیعہ علماء کی خدمت میں، نوجوانوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ نیت کے محرکات طے نہ کریں، اہل بیت کی محبت کے ٹھیکے دار نہ بنیں. اللہ تعالیٰ جس کو بھی محبت اہل بیت کی چاشنی دے، اللہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. فرعون کی گود میں موسیٰ پلا، واضح مثال ہے. ہم شیخین کی محبت میں اس طرح گرفتار نہیں ہے جس طرح رسول اللہ کی اولاد اور آپ کی بیٹی کی محبت میں گرفتار سبحان ہے. اللہ. اہل بیت کا پلڑا بھاری ہے. میں یہ روایت کیوں نہیں مان رہا؟ چونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ سیدہ کا پلڑا بھاری ہے. سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چونکہ سیدہ کا پلڑا بھاری ہے تو روایت اڑاؤ. بھائی میں نے دلیل سے اڑائی ہے، میں نے عقیدت میں آ کر نہیں اڑائی.